سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر نے کہا ہے کہ قومی اسمبلی کی جانب سے منظور کیے جانے والے پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 کے تحت وفاقی حکومت نے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک اتھارٹی قائم کی ہے جس کا مقصد فیک نیوز کا سدباب کرنا ہے۔ اس نئے قانون کی منظوری کے بعد ہمارے خفیہ ادارے فیک نیوز کے نام پر ناپسندیدہ صحافیوں اور سیاستدانوں کی پکڑ دھکڑ میں زیادہ آسانی محسوس کریں گے۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں حامد میر کہتے ہیں کہ فیک نیوز کا پھیلاؤ اب ایک بین الاقوامی مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ پولیو ویکسین کے بارے میں بہت سارے پاکستانی ابھی تک اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ یہ ویکسین مسلمانوں کی آبادی کم کرنے کی مغربی سازش ہے، اور جن بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلائے جاتے ہیں وہ باج پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس غلط فہمی کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان میں ابھی تک پولیو جیسی خطرناک بیماری کا خاتمہ نہیں ہو سکا، اور آج بھی کچھ علاقوں میں پولیو ورکرز پر حملے کیے جاتے ہیں۔ کیا پولیو ویکسین کے بارے میں فیک نیوز پھیلانے کا ذمہ دار کوئی اخبار یا ٹی وی چینل ہے؟ بالکل نہیں۔ حامد میر کہتے ہیں کہ پولیو کے خلاف مہم کو زیادہ نقصان ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن کے بعد پہنچا، جب پتہ چلا کہ ایک امریکی خفیہ ادارے نے مارچ 2011 میں ایبٹ آباد کی بلال کالونی میں القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کے ڈی این اے نمونے حاصل کرنے کے لیے ہیپاٹائٹس بی کی جعلی ویکسین مہم چلائی۔ جعلی ویکسین مہم چلانے کے الزام میں ڈاکٹر شکیل آفریدی کو 2012 میں 33 سال قید کی سزا دی گئی، لیکن الزام یہ لگا کہ شکیل آفریدی کا ایک عسکریت پسند منگل باغ کے ساتھ تعلق تھا۔ جب شکیل آفریدی نے اس الزام کو اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کیا تو پھر 2013 میں اس پر قتل کا مقدمہ قائم کیا گیا اور الزام لگایا گیا کہ 8 سال پہلے اس کے غلط علاج کے باعث اس کا ایک مریض جاں بحق ہو گیا تھا۔ حامد میر کہتے ہیں کہ یہ تفصیل بیان کرنے کا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ پہلے ایک امریکی خفیہ ادارے نے ایبٹ آباد میں ویکسین مہم کے نام پر فیک نیوز پھیلائی، بعد ازاں ریاست پاکستان نے شکیل آفریدی کو جیل میں رکھنے کے لیے فیک نیوز کا استعمال کیا۔ دو ریاستوں کی طرف سے پھیلائی گئی فیک نیوز کا نشانہ پولیو کے خلاف مہم بنی، اور بدقسمتی سے آج بھی پاکستان میں پولیو کا خاتمہ ایک چیلنج ہے۔ فیک نیوز یا ڈس انفارمیشن کے خلاف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 2021 میں قرارداد نمبر 22776 منظور کی تھی، اور 2022 میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے ایک رپورٹ پیش کی گئی جس میں بتایا گیا کہ ڈس انفارمیشن انسانی حقوق کے لیے ایک خطرہ بن چکی ہے، لیکن ڈس انفارمیشن کے خلاف کارروائی کے نام پر میڈیا کی آزادی کو سلب نہیں کرنا چاہیے۔ بدقسمتی سے پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے جہاں کے جمہوری نظام پر فیک کا لیبل چسپا ہے۔ جریدے دی اکانومسٹ کے ڈیموکریسی انڈیکس کے مطابق 2023 تک پاکستان کا شمار ہائیبرڈ رجیم میں ہوتا تھا، لیکن 2024 میں ہائیبرڈ کا تکلف ختم کر کے پاکستان کو ایک آمرانہ رجیم ڈکلیئر کر دیا گیا۔ حامد میر کہتے ہیں کہ جس ریاست کو بین الاقوامی ادارے ایک جمہوریت تسلیم نہیں کرتے، وہ ریاست جب اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہے تو یہ بھی فیک نیوز پھیلانے کے زمرے میں آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اب قومی اسمبلی نے پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 منظور کیا ہے جس کا مقصد فیک نیوز کا خاتمہ قرار دیا گیا ہے۔ اس قانون کے تحت وفاقی حکومت سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک اتھارٹی قائم کرے گی، اور یہ اتھارٹی فیک نیوز کا سدباب کرے گی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اتھارٹی ویسے ہی کام کرے گی جیسے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا کرتی ہے۔ کہنے کو پیمرا ایک خود مختار ادارہ ہے، لیکن خود پیمرا والے ہمیں بتاتے ہیں کہ انہیں کہاں سے احکامات ملتے ہیں۔ حامد میر کے بقول اس قانون کی منظوری کے بعد ہمارے خفیہ ادارے فیک نیوز کے نام پر اپنے ناپسندیدہ صحافیوں اور سیاستدانوں کی پکڑ دھکڑ میں زیادہ آسانی محسوس کریں گے۔ دلچسپ معاملہ یہ ہے کہ مذکورہ قانون 1973 کے آئین سے متصادم ہے، لیکن آئین کی خالق جماعت پیپلز پارٹی نے بھی اس خلاف آئین قانون کے حق میں ووٹ دیا۔ تحریک انصاف اور اپوزیشن کی کچھ دیگر جماعتوں نے پیکا ترمیمی ایکٹ 2025 کی مخالفت کی، لیکن ہم کیسے بھول جائیں کہ یہ ایکٹ دراصل اسی صدارتی آرڈیننس کا چربہ ہے جسے 2022 میں تحریک انصاف کی حکومت نے نافذ کیا تھا، اور ہم نے پیکا ترمیمی آرڈیننس 2022 کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ فرق یہ ہے کہ 2022 میں ہم نے پیکا ترمیمی آرڈیننس کو عدالت میں چیلنج کیا تو ریلیف بھی مل گیا تھا، لیکن 2025 میں
عدالت سے ریلیف ملنے کی امید بہت کم ہے، کیونکہ پچھلے 3 سال میں ہماری یہ امید مسلسل زوال کا شکار رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب فیک نیوز واقعی ایک خطرہ ہے تو پھر اس خطرے کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ حامد میر اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ریاستی ادارے خود فیک نیوز پھیلانا بند کر دیں۔ 2016 میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے پیکا ایکٹ کے تحت فیک نیوز کے خلاف جنگ کا آغاز کیا تھا، لیکن چند مہینوں کے اندر اندر کچھ خفیہ اداروں نے FIA کے ذریعے پیکا ایکٹ کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنا شروع کر دیا۔ پھر تحریک انصاف کی حکومت نے بھی یہی کچھ کیا اور اب مسلم لیگ نون کی حکومت بھی یہی کچھ کر رہی ہے۔ ابھی کل ہی مجھے عمران خان کی کابینہ کے 2 ارکان نے بتایا کہ 2022 میں اس وقت کے وزیر قانون فروغ نسیم پیکا ایکٹ میں ترمیم کا بل لے کر کابینہ میں آئے تو کئی وزیروں نے اس کی مخالفت کی۔ اس وقت تو اس بل کی منظوری کا فیصلہ ملتوی ہو گیا، لیکن چند ہی دن بعد اس بل کو صدارتی آرڈیننس کے ذریعے نافذ کر دیا گیا، کیونکہ اس کے پیچھے جنرل باجوہ اور فیض تھے۔ اب جنرل فیض گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن جنرل فیض کی سوچ کو مسلم لیگ نون کی حکومت ایک نئے ولولے کے ساتھ پروان چڑھا رہی ہے۔ نئے قانون کا مقصد سوشل میڈیا پر کچھ حکومتی شخصیات اور ایک ریاستی ادارے پر تنقید کو روکنا ہے۔ آئین کی دفعہ 25 کے تحت تمام پاکستانی شہری برابر ہیں، لیکن ہماری پارلیمنٹ کی قانون سازی کا مقصد صرف حکمران اشرافیہ کا تحفظ کیوں ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے پہلے ہی کئی قوانین موجود ہیں، اب مزید قوانین بنائے جا رہے ہیں جو آئین سے بھی متصادم ہیں اور عالمی قوانین سے بھی متصادم ہیں، اور اس کا خمیازہ پوری ریاست کو بھگتنا پڑے گا۔ اب پاکستان میں 8 فروری کے الیکشن پر سوال اٹھانا فیک نیوز کہلائے گا۔ صدر، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ اور کچھ اداروں سے وابستہ عام شخصیات پر تنقید فیک نیوز کہلائے گی، اور فیک نیوز کے خلاف کارروائی کے نام پر حکومت کے ناقدین کو جیلوں میں ڈالا جائے گا۔ ڈنڈے اور بندوق کے ذریعے احترام حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ فیک نیوز کے نام پر بنایا جانے والا نیا قانون اس ریاست کی بدقسمتی نہیں تو اور کیا ہے، جہاں یہ قانون نافذ ہونے سے پہلے ہی ناکام ہو چکا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔